مصدقہ و مجرب وظائف جاننے کے لیے ہمارے چینل شفائے رحمت کو سبسکرائب کریں۔ ویسے تو پورا رمضان ماشاءاللہ قدر کی چیز ہے، لیکن اس میں جو شب قدر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھی ہے۔ طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں خاص طور پہ جو میں نے ابتدا میں رمضان کی 4 باتیں بتائی ہیں وہ بھی کریں، اور ایک دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ نفل نمازوں کے سجدوں میں بھی پڑھے، اپنی باقی دعاؤں میں بھی پڑھے، اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلو نفل نمازوں کے سجدوں میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایسے ہی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر، اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعا ہے رب انصرنی علی القوم المفسدین، اور ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسے دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ان دعاؤں کا نفل نمازوں کے سجدوں میں 1 بار 3 بار اہتمام کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان کی برکات بھی حاصل ہوگی، اور رمضان میں پڑھی ہوئی عادات آئندہ بھی باقی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو ایک بار آخری بات ہے، بہت سے ہمارے بھائی اس نیت سے رمضان میں وہ تلاوت بھی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ 70 گنا ہو گیا ہے، اس لیے جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ وہ جو مقاصد رمضان ہے وہ ثواب تو مل گیا ہے، مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ ایک بندہ آتا ہے خوشبو کی دکان پر، جتنی دیر رہتا ہے خوشبو آتی رہتی ہے، اور ایک بندہ خوشبو کی دکان پر آتا ہے تو خوشبو لے کے بھی جاتا ہے، تو پھر وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خوشبو استعمال کرتا رہتا ہے۔ بس رمضان میں صرف اعمال کرنے والا خوشبو رمضان کی سونگھتا رہتا ہے، اور وہ اعمال کو باقی رکھنے والا رمضان کی خوشبو پورے سال میں استعمال کرتا رہتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا